السلام علیکم. آپ سب کیسے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. اچھا جی، میں نے ابھی ویڈیوز یہ بنائی کہ کل میں تھوڑی مصروف تھی. میں نے کل دیکھی تھی ویڈیو وہ بچی کی جس کا 7 دن کی بچی تھی جس کے باپ نے اس کا قتل کر دیا. اتنا افسوس ہوا، یقین کریے گا میں آپ کو کیا بتاؤں. افسوس اس لیے ہوا کہ کیسے مرد ہیں اس معاشرے میں، کیسے مرد پیدا ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. کبھی کسی چیز کا سنتے ہیں، کبھی کسی چیز کا، کبھی غلط حرکت بچیوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس باپ کو تو ذرا سی شرم نہیں آئی کہ ہم یہ سنتے تھے کہ کسی بچی کو اغوا کیا ہے، کسی نے زیادتی کر دی. تو چلے وہ تو الگ ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ کر رہے زیادتی یا کوئی بھی، تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا. مگر حقیقت میں جو باپ اپنی بچی کا قتل کر دے تو اس باپ کو ذرا سا اتنا احساس نہیں ہوا کہ میں جو بچی کا قتل کر رہا ہوں تو میرے گھر میں جو عورت ہے وہ کون ہے. وہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا، کسی کی بیٹی ہے جس کو میں لایا ہوں. اگر میرے گھر میں بھی اللہ نے بیٹی دے دی تو کون سی اتنی بڑی وہ ہو گیا. تو کہتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ حضور کا سلام آتا ہے، جس کے گھر میں ایک ہو، 2 ہو، 3 ہو. مگر یہاں اس معاشرے میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ان لوگوں کو ذرا سی شرم غیرت نہیں ہے. تو میں تو یہی التجا کروں گی کہ ایسے شخص کو، حکومت پاکستان سے بھی یہی کہوں گی کہ ایسے شخص کو تو عبرت ناک سزا دیں تاکہ پورے معاشرے میں ایک مثال قائم ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے. کیا بیٹیاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو اللہ بیٹا دے دیتا، بیٹی نہیں دیتا، اس کی آپ پرورش اچھے سے اچھے بھی کر لیتے، کیا پتہ وہی بچہ ایک وقت آ کے اس کو آپ کی کوئی ایسی بات بری لگتی وہ آپ کو قتل کر دیتا. کیوں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹے اچھے ہوتے ہیں، بیٹے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر اتنی آپ کو بیٹے کی خواہش تھی کہ آپ نے بیٹی کو قتل کر دیا. شرم آنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو تو میں تو بس یہی کہوں گی کہ ان کو سر عام پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہلے یہ سب قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، کیونکہ یہ ایک مثال بننی چاہیے. کیونکہ کچھ ایسے گھر ہیں وہاں پر بھی یہی ہے کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی بیٹا ہو جائے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی بیٹا ہو جائے. ارے بیٹی بیٹا جو بھی کچھ ہے وہ آپ لوگ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں. آپ جاؤ اللہ سے لڑو نا. کہتے ہیں نصیب عورت کو اگر اولاد ملتی ہے تو مرد کے نصیب سے، اور مرد کو روزی ملتی ہے عورت کے نصیب سے. یہاں تو صرف بیٹے بیٹے بیٹے. اگر بیٹے نہیں ہوں گے تو کیا مطلب؟ آپ بچوں کو قتل کر دو گے، بیٹیوں کو مار دو گے، پھینک دو گے، جو بھی آپ کا سمجھ میں آتا آپ کر دو. شرم آنی چاہیے. بس میں تو یہی ہاتھ جوڑ کے یہی التجا کروں گی حکومت پاکستان سے کہ ان کو سرعام ایسی خوفناک سزا دینی چاہیے کہ واقعی میں ایک مثال ہو. ہر جگہ جہاں جہاں دیکھو گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا. گھر سے باہر نکلو ڈکیتی، موبائل چھین لیں گے، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ. کن کرے گا؟ ہم ہر وقت بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں ایک ماں ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری بیٹی کو ذرا سی تکلیف ہوئی تھی تو یقین کرے گا ابھی تلک میں اتنی پریشان ہوں اس کو کہ بھی بخار، نزلہ، کھانسی جو ہوتا ہے موسمی، میں اسی میں اتنی پریشان تھی. میں کیا، میرے ہسبینڈ بھی. آپ یقین کرے گا میرے یہاں 3 بیٹے تھے تو میرے مس کیریج ہوئے وہ بھی 3 بیٹے تھے. مگر میرے سسرال میں میرے سب نے کہ اللہ اس کو اب بیٹی دے دے، ایک بیٹی اور دے دے. تو جب بھی میرے یہاں کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی تو میرے یہاں سب یہ دعا کرتے تھے کہ بیٹی ہو بیٹی ہو. یعنی کہ اتنی چاہت ہے میرے ہسبینڈ کو، میرے کیا کہتے ہیں سسرال میں، میکے میں، سب میں. ہم لوگ تو بیٹیوں کی اتنی عزت قدر کرتے ہیں آپ کیا بتائیں. مگر ان کو ذرا سی شرم. ہمارے گھر میں بھی تو مرد ہیں، ہمارے گھر میں بھی تو مردوں کو خواہش ہوتی ہوگی کہ بیٹے ہوں. ان کو تو کوئی نہیں، ان کو تو بیٹیاں. کہ نہیں، جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اتنی خوشحالی ہوتی ہے. ہم 6 بہنیں ہیں
यकीन करेगा मेरे अब्बू इतने खुश होते थे, मैं आपको क्या बताऊं। तो क्या हमें फेंक देते, हमें मार देते? नहीं था नसीब में। हम 4 बहनों के बाद हमारे यहाँ 3 भाई हुए, फिर 2 बहनें हो गई। तो जो कुछ होता है ना अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह की मसलियत होती है। मगर बस मैं तो यही कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कि बस इसको दर्दनाक सज़ा दें ताकि और लोगों के लिए इबरत बन जाए, क्योंकि कुछ जगह अभी ऐसी हैं जो उन लोगों को भी यही होता है कि बेटे 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 कौन सा तमगा पहना देंगे आपको? बेटे आपको क्या कर देंगे? आप वही बेटियों को बेटों वाली तरबियत दें, उनको अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं, अच्छा उनका वो करें, वही एक वक्त आके बेटे बन जाएंगे। सही है ना? और मेरी अम्मी एक ही बात बोलती थी कि बेटियां जनाजे पे रो लेती हैं और बेटे कंधा दे देते हैं। तो इस आदमी के लिए आप यकीन करेंगे, कल से मेरा इतना ब्लड प्रेशर वो हो रहा था, मैं नहीं भी वीडियो बना पाई। और अभी भी आपको मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं कोई बनावटी नहीं हूँ, ना मुझे कोई बनावट आती है। जो हकीकत है वो हकीकत है। उस बच्ची की शक्ल देख के मुझे इतना यकीन करना दुख है, मैं क्या बताऊँ। वैसे तो कोई मजाक में भी ये कहना कि तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, ये तुम्हारे बेटे, यकीन करेगा मेरा उसी टाइम दिल फट जाए। मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ। और उस माँ का क्या हुआ होगा या हो रहा होगा कि बस वो जानती है, क्योंकि उसने इतनी तकलीफ़ से पैदा किया है। उस गाली भी दिल चाह रहा है बकने का, मगर नहीं। मगर इतना कहूँगी, उस बेगैरत आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि तूने कौन सा पैदा किया है, तूने क्या किया है जो तू जब तू पैदा करने का हक़ नहीं रख सकता तो मारने का भी हक़ नहीं है तुझे। बस मैं इतनी ही बात करूँगी। और अभी भी इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि बेटियां ले जाते हैं शादी करके किसी की, तो उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। किसी की बेटी को ले आते हो, उसके साथ ज़्यादती करते हो, और ख़ुद की बेटी हो जाती है तो फिर उसके साथ ज़्यादती करते हो। ये कहाँ का उसूल है? और देखने में इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, कोई नफसियाती भी नहीं लग रहा, कोई नशे वाला भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद इसने इस तरह की हरकतें करी हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब से यही दरख्वास्त है मेरी कि इसको सरेआम फांसी दें, और उन सब लोगों के लिए कि जो आगे आगे कुछ ऐसा करना चाहें तो उनके लिए इबरतनाक वो हो जाए। बस इतना ही मेरा मैसेज है।